بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین جن قوموں کے اوپر عذاب آتے ہیں ان کی بدقسمتی یہی ہوتی ہے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم پہ عذاب کس وجہ سے آ رہے ہیں۔ وہ مسلسل وہ گناہ یا وہ کام کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے تھے لیکن عذاب ہم پہ اتنی سختی کیوں ہے۔ اور دنیا بھر کی تمام قوموں پہ وہ عذاب نہیں ہوتے لیکن وہ ایک خاص قوم کے اوپر عذاب آتے رہتے ہیں اور وہ اس سے سبق نہیں سیکھتے، پھر اس کے اوپر مزید جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ مزید سختیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم نے ابھی کسر چھوڑ دی تھی جس کی وجہ سے یہ شاید ہم پہ سختی آئی، ہمیں اور سختی کرنی چاہیے۔ میں بات کروں گا جماعت احمدیہ کے اوپر مظالم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ حال ہی میں احمدیوں کے اوپر کئی قسم کے مظالم ہوئے۔ میں نے ذکر کیا پچھلے چند دن پہلے کہ احمدیوں کو اسکولوں سے نکال دیے جا رہے ہیں، احمدی بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا جاتا ہے صرف اس بنا کے اوپر، اور وہ اسکول ہیں جو بڑے ان کی چینز ہیں، ان میں سے ایک چین ان کا بیکن ہاؤس کے نام سے بھی ہے۔ اس قسم کے جو اسکول ہیں وہاں پہ بھی اگر اس قسم کی امتیازی سلوک ہوگا لوگوں کے ساتھ تو لوگ کیا کریں گے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں آپ کو جس خبر کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ حال ہی میں عمران خان نے پنجاب کا دورہ کیا، لاہور آئے، علماء کرام سے ملے، علماء سو سے ملے بلکہ، اور وہاں پنجاب حکومت کو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس سے احمدی بھی اور دوسرے بھی غیر احمدی جو احمدی نہیں ہیں، سنی شیعہ دوسرے جو غلطی سے احمدی عبادت گاہوں میں چلے جاتے ہیں، وہ ان کو مسجد سمجھ کے تو ان کے باہر ایک بورڈ لگا دیا جائے، جس بورڈ کو میں بورڈ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ وہ بورڈ ہے۔ یہ بورڈ لگا دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے، یہ قادیانی جماعت کی عبادت گاہ ہے، یعنی کہ یہ لگا دیں گے تو شاید اس سے جو لوگ اندر جا رہے ہیں وہ جانا بند ہو جائیں گے۔ جس طرح سے احمدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لوگ احمدیت کی طرف مسلسل جا رہے ہیں، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جتنا بھی دبائی کی دنیا اتنے ہی ابھرتے جائیں گی۔ یہ ایک نظام قدرت ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر ظلم کریں گے دبائیں گے وہ اتنے ہی بڑھے گی۔ بہرحال یہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ بورڈ لگوا رہے ہیں۔ ان کی نظر اس چیز پہ نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں، ملک میں لوگوں کو روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، لوگ سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ان کی ادویات کا کیا کیا جائے۔ ان کاموں پہ حکومت پنجاب کے پاس خوب پیسہ ہے، اور یہ صرف حکومت پنجاب میں زیادہ ہے یا پھر خیبر پختونخوا میں ہوگا۔ بہرحال ابھی یہ جو کام ہے، عمران خان نے ہدایت دی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے احمدیوں کی عبادت گاہوں کے باہر بورڈ لگا دیے جائیں، اور بورڈ لگانے کے بعد جو ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ احمدیوں کی عبادت گاہ ہے، کیونکہ آئین کے روح سے کہ احمدی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ویسے ہے تو مسجد وہ کہتے ہیں، لیکن کیونکہ آئین کہتا ہے کہ نہیں کہہ سکتے تو اس لیے جو ہے اس کو مسجد نہ کہا جائے، تو انہوں نے بورڈ لگوا دیے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بتا دیا لوگوں کو یہ احمدیوں کی عبادت گاہ ہے۔ احمدی پہلے بھی مسجد نہیں کہہ رہے، اس کو دارالذکر کہتے ہیں، اور بہت سارے بیت الفضل کہتے ہیں، بیت التوحید کہتے ہیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا جہاں ذکر کیا جائے، مسجد نہیں کہتے تو کوئی بات نہیں۔ مسجد تو ایک انٹرنیشنل لفظ ہے جو بہت ساری زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو اس پہ سے دقت ہے تو احمدی کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ پاکستان میں اس مسجد کو مسجد نہیں لکھیں گے بلکہ دارالذکر لکھ دیں گے، بیت الفضل لکھ دیں گے، بیت التوحید لکھ دیں گے۔ تو یہ احمدی اپنے کرتے ہیں، اور احمدیوں نے وہاں کبھی بھی جب سے یہ قانون بنا ہے 84 سے احمدیوں نے مسجد کے بعد مسجد کا لفظ لکھنا بند کر دیا تھا، کیونکہ احمدی ہمیشہ قانون کی اس حد تک ضرور قدر کرتے ہیں کہ جس پہ کوئی نقص امن نہ پیدا ہو۔ تو بہرحال یہ انہوں نے جو یہ بورڈ بنائے ہیں، اس بورڈ کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1000 روپے ہوگی، تو لیکن جب یہ دیتے کنٹریکٹر تک پہنچا، یہ 8-10 ہزار کا بورڈ بنتا ہے، اور پھر وہ یہ بورڈ اگر مساجد کی گنتی کی جائے کہ احمدیوں میں کتنی مساجد ہیں، چھوٹی بڑی مجا کے ہزاروں میں مسجدیں بنتی ہیں، اور ہزاروں میں یہ پھر خرچے ہوں گے تو کروڑوں روپے انہوں نے لگا دینے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو کہو کہ پہلے تم
سیلاب کو تو سنبھال لو، پھر اس کے بعد جا کے اس طرف آنا۔ وہ جو لوگ مر رہے ہیں، جن کو دوائیوں کی ضرورت ہے، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم ان کاموں میں لگا رہے ہو۔ یعنی اگر پنجاب میں کوئی سب سے بڑی پرابلم ہے تو وہ ان کو یہی تھی کہ اگر مسجد کو ہم مسجدوں کے باہر یہاں پہ ان کو اس کو لکھ دیں تو شاید اس سے جو ان سے ہے خدا تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی اندازہ نہیں لگایا کہ جن لوگوں نے بھی این جی او کے خلاف قدم اٹھائے ہیں، ذوالفقار بھٹو ہو، ضیاء الحق ہو یا کوئی بھی ہو، آپ ہی کیوں نہ ہو، ذلت اور رسوائی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا۔ ضیاء الحق کو کیا ملا، بھٹو کو کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی۔ ملک برباد ہو رہا ہے، روزانہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اس بربادی کی طرف جانے میں یہی عوامل ہیں، شاید آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ نے جو قیمتی لوگ تھے وہ ضائع کر دیے، وہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، یا آپ نے ان کو نکال دیا کلیدی عہدوں سے، وہاں نااہل کرپ بے ایمان لوگوں کو آپ نے بھرتی کر لیا تاکہ جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے کام کرتے رہیں۔ یہی حالات رہیں گے، اور اب جو اس طرف آپ جا رہے ہیں وہ لوٹ کی قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس قوم پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ان جیسے بدعنوان بیکار لوگوں کو، زانی شرابی لوگوں سے بچائے جن لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، نام اسلام کا لیتے ہیں اور کام ان کے جن سے ہیں جو کفار تھے ان سے بھی بدتر ہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔